میں پوچھو کیا پوچھ رہے تھے، ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ پیسے پہلے سے طے ہوئے ہوئے ہیں، مطلب سب کچھ پیسے ہمارا طے ہوا ہوا ہے، تو کیا یہ آپ کو اپنے فیصلوں پر پورا اختیار دیتی ہے ایک طرح سے؟ اچھا تم فری ول پوچھ لو. Free will صحیح کیا ہے ہوتا کہ جو بھی چیز ہم کریں گے اس دنیا کے اندر وہ آلریڈی لکھی ہے. یہی سوال ہے نا. تو جب ہم کریں گے، یہ بڑا کامن سوال ہے، جو ایتھیزم کے جو وہ ہوتے ہیں نا، جھنڈا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ساری چیزیں پری ڈیٹرمنڈ ہیں اس یونیورس کے اندر، تو ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں اس کے اگینسٹ میں ہمیں جزا اور سزا کیوں ملے. ٹھیک ہے، یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا سمپل جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اور قرآن کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کوئی ایسا بندہ ہے، حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو، کیونکہ وہ پیغمبر، اللہ کے پیغمبر تھے. تو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ آپ ایک روٹ کی طرف چلیں، اس روٹ میں آپ کو حضرت ایک اللہ کا بندہ ملے گا. تو وہ نکلے، وہ پوری ایک اسٹوری ہے قرآن کے اندر، وہ پورا قصہ بیان ہے. جب وہ نکلے وہاں سے تو ان کو حضرت خضر علیہ السلام ملے. تو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ جو ایک آپ کو ملتا ہے قرآن کے اندر کہ ایک جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور کشتی کے اندر بیٹھے، تو ایک چڑیا آتی ہے اور وہ ایک پانی کا اپنی چونچ سے قطرہ اٹھاتی ہے. اب چڑیا کتنا ہی پانی پی لے گی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ یہ جو پورا سمندر ہے نا، یہ اللہ کے علم کی مانند ہے، مطلب انفینٹی، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہ جو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی اٹھایا ہے نا، یہ آپ کا، میرا اور پوری دنیا کا علم ملا کے اتنا علم موجود ہے. اب اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری جو سوچنے سمجھنے کی کیپیبلٹی ہے، جو لمٹ ہے، وہ بڑی چھوٹی سی مقصود ہے. میں تمہیں فری ول کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں پہلے یہ باور کرایا جائے باحیثیت انسان کہ تمہاری جو لمٹ ہے وہ کتنی چھوٹی ہے. اب ایک سائنس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے سپر اسٹرنگ تھیوری. اب سپر اسٹرنگ تھیوری کیا پروپوز کرتی ہے کہ 3 ڈائمینشن، جہاں ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں نا، یہ 3 ڈائمینشن میں سب نے یہاں پہ پروگرامر ڈیولپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو 3D کا پتا ہوگا آپ کو کہ 3D اینیمیٹر اور اینیمیشن بھی دیکھتے ہیں اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اس پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم 3 ڈائمینشنل ورلڈ کے اندر ہیں. سپر اسٹرنگ تھیوری پروپوز کرتی ہے کہ اس ڈائمینشن سے اوپر ڈائمینشن. اب وہ جو پروپوز کر رہی ہوتی ہے اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم 3 ڈائمینشن سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے. ہماری جو کیپیبلٹی ہے وہ 3 ڈائمینشنلی ہے، اس سے زیادہ آپ اس کے بیونڈ کچھ نہیں دیکھ سکتے. جیسے اگر 2 ڈائمینشن والا کوئی بندہ ہے، کوئی مخلوق 2 ڈائمینشن میں جی رہی ہوگی، تو وہ آپ جب آپ اس کو دیکھنے کے قابل ہوگے، لیکن جب وہ آپ کو دیکھے گا نا تو آپ اس کو نظر نہیں آؤ گے. مثال کے طور پر یہ سمجھو ٹیشو پیپر ہے، یہ نظر آ رہا ہے، کیمرے میں نظر آ رہا ہے. اب یہ بھی دیکھو، ایک ٹیشو پیپر ہے، یہ 2 ڈائمینشنل ورلڈ پہ بچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 2 ڈائمینشن ہے اس کی، ایک اس کا بالکل لیٹا ہوا ہے. اب یہاں پہ کوئی مخلوق کھڑی رہے گی، اس کی آنکھیں یہی ہیں. یہاں پہ اگر کوئی اس کے سامنے مخلوق کھڑی رہے گی تو اس کو اس مخلوق کا بالکل چھوٹا سا حصہ نظر آئے گا. اس کی ڈائمینشنل ورلڈ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اٹھ کے پورے انسان کو دیکھ سکے. اس کو کیا نظر آئے گا؟ جوتے کے تلوں کا بالکل اتنا جو اس کی تحاد نگاہ ہوگی، وہ چھوٹی سی، اور وہ بولے گا پتہ نہیں یہ کیا ہے. اگر جہاں سے اس بندے نے اپنے ایک جمپ ماری، چھلانگ ماری، تو اس کی نظر سے غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یو ایف او والا کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں، جو ایک دم سے آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں نا، وہ میرا اپنا ماننا یہ کہ وہ 4 ڈائمینشنل ہے. لیکن خیر تو اب میں ایک کانسیپٹ سمجھا رہا تھا، دوسری چیزوں میں نکل گیا، فری ول پہ ہی رہتے ہیں ہم. تو 10 ڈائمینشن کے اوپر جا کے نا، اچھا ہم یہ ڈیٹرمائن کیوں کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو دیکھ نہیں پا سکتے 4 ڈائمینشن کو، تو ہم میتھمیٹکس کا سہارا لیتے ہیں. اب میتھمیٹکس بھی ایک لیول تک جاتا ہے، انسانی علم کا میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک لیول تک جاتا ہے. اور میتھمیٹکس کو کہتے ہیں لینگویج آف یونیورس. جس زبان میں کائنات آپ سے بات کرتی ہے، آپ کائنات سے بات کرتے ہو. وہ بھی کہتا ہے کہ 10 ڈائمینشن کے بعد نا میتھمیٹیکلی بھی جو کائنات بنتی ہے نا، وہ بھی اسٹیبل نہیں رہتی، وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو آپ کا جو علم ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ کیپیبل ہے. اب یہ بات آ گئی کہ بھائی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی آسان فہم زبان کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ لکھا ہوا کیا ہے؟ سارے ڈیولپر بیٹھے ہیں نا یہاں پہ. ابھی ہم نے ایف دین ایلس کی کمانڈیں سب نے یوز کی ہوئی کی ہوئی ہے نا احمد؟ حیدر نے بھی کی ہوئی ہے، سب نے کی ہوئی ہے. اب ایف دین سمپل سا ایک پروگرام بناتے ہیں، تمہیں بھی ایف دین ایلس پتا ہوگا. سمپل سا پروگرام بناتے ہیں اور اس پروگرام میں ہم 2-3 چوائسیز دے دیتے ہیں. ایک پروگرام لکھا میں نے، اس پروگرام میں میں نے جو پروگرام انیشیٹ ہوگا اس کے اندر میں نے 2-3 چوائسیز دے دی کہ ایف اے از اکول ٹو ایکس وائی زیڈ. اگر یہ ہو ایف اے از اکول ٹو ایکس وائی زیڈ دین دس ایلف دس. ٹھیک ہے،
ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ والی کنڈیشن ٹرو ہو تو یہ ہو جائے ورنہ یہ ہو جائے. اب یہ کیا ہے کہ ایک انسان, اور جب بڑے بڑے پروگرام بنتے ہیں, گیمز بنتے ہیں, اس کے اندر جو یہ کنڈیشنل لوپس آتے ہیں, ہم while true یوز کرتے ہیں, for next یوز کرتے ہیں, جو لوپس آتے ہیں وہ آپ کو ایک ہی پروگرام کے اندر لکھا ہوا, ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی پائتھن کا کوڈ لکھا ہوا ہے آپ نے, ایک ہی آپ نے نوڈ جے ایس کا کوڈ لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ آپ ڈیفائن کیا کرتے ہو, بہت بڑی چوائسز جو آپ ایک انسان کرتا ہے. احمد سن رہے ہو نا, دوسرے سوال کو بعد میں دیکھ لینا, اس کو سنو, تمہارا جواب ہے. ایک انسان جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی سوچ رکھتا ہے. میں نے انسان کی عقل کی اوقات آپ کو بتا دی ہے کہ 10 ڈائمینشن کے اوپر انسٹیبل ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتا, یعنی انسانی امیجنیشن وہاں پہ ختم ہو جاتی. اب وہ انسان جب ایک کوڈ لکھتا ہے, جی ٹی اے وائی سی ٹی سب نے کھیلا ہوا ہے نا, کبھی کریکٹر کو جا کے چماٹ مارتے ہو, تنگ کرتے ہو تو وہ تمہیں فائٹ بیک کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. وہ ساری چوائسز اس پروگرام کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے. اور کچھ گیم ایسے ہیں جن گیمز کے اوپر آپ جب برانچ آؤٹ کرتے ہو نا, اور عام ویسے بھی پرانے گیموں کے اندر ایسا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے ٹائنی ٹون کے اندر ایسا ایک گیم, ٹائنی ٹون ایک گیم ہوتا تھا, اس کے اندر اگر ہم راؤنڈ جو ہے وہ کلیئر کریں, تھرڈ راؤنڈ کلیئر کریں ایک راستے سے تو وہ ایک برانچ پہ چلتا تھا, لیکن اگر ہم اگلے راستے سے کلیئر کریں تو گیم کا میپ چینج ہو جاتا تھا, وہ الگ راستے پہ چلتا تھا. یہ انسان کی کیپیبلٹی بتا رہا ہوں. اور اس دور میں جب ہم جی رہے ہیں, اور جی ٹی اے 5 جی ٹی اے 6 اس طرح کا آئے گا, بلکہ یہ بھی چھوڑو, مائنڈ کرافٹ کی کل کی میں 2-3 دن پہلے کی نیوز بتاتا ہوں. مائنڈ کرافٹ ایک گیم ہے, انسان کی فری ول کی بات کرو نا, مائنڈ کرافٹ ایک گیم ہے. اس گیم کے اندر 1000 اے آئی ایجنٹس ڈال دی, مطلب جو چھوٹے چھوٹے کریکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کا دماغ بنایا اور وہ ڈال دی. انہوں نے آپس میں کانسٹیٹیوشن بھی بنا لیا, سب بنا لیا, لیکن یہ جو 1000 اے آئی ایجنٹ ہیں, ان کا جو پروگرامر ہے ان کو پتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ کیا کریں گے. صحیح ہے, ایک لمیٹڈ چوائس دی ہوئی ہے نا, تو اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کرو گے, کیا کر سکتے تھے اور تم نے کیا نہیں کیا. ایک پروگرام لکھا ہوا ہے. تم جو سوچو گے بھی نا کہ میں آج جاؤں یا کھڑا ہو کے چلے جاؤں, اور یہ ایک مینیولڈ تھیوری ہے, مینیولڈ تھیوریز کے نام سے یہ بھی پروپوز کرتا ہے کہ تمہارے ہر ایکشن پہ ایک الگ یونیورس بن جاتا ہے. تو وہ اگر تم مارول وغیرہ کی موویز دیکھتے ہو, اس کے اندر اس کانسیپٹ کو, میں مارول کی بات نہیں کر رہا, یہ سائنس ہے, یہ سائنس کی تھیوریز ہے, اسی تھیوری کی بیس پر موویز بنتی ہیں کہ وہ ملٹی ورس دکھاتے ہیں, ملٹی یونیورس دکھاتے ہیں, چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ اسی بیس پہ. اب یہ نہیں کہ میں اتنے سنجیدہ ٹاپک کو مارول کی مووی کا اس میں بیان کر رہا ہوں. وہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ تم لوگوں نے وہ دیکھی ہوئی ہے, تم کمپریہینڈ کر سکو گے, لیکن وہ اصل میں سائنس کی ہی تھیوریز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تبھی وہ دیکھنے والے بولتے ہیں کیا انٹلیکچوئل آرٹ بنا دیا. اب جب ایک انسان یہ کر سکتا ہے, جب ہم لوہے محفوظ کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر سب لکھا ہوا ہے, تو اس کے اندر میرا اپنا جو ماننا ہے یا میری جو اپنی قیامت والے دن نا کیا ہوگا آپ کا, اگر اعمال نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اندر آئے گا تو الٹے ہاتھ کے اندر اگر آئے گا تو آپ بڑے کہتے ہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں ہوگے, آپ کو بہت سخت دن ہوگا, قیامت والا دن بڑا سخت ہوگا. اگر میرے, اور یہ سینس بناتی ہے کہ میرا اعمال نامہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں آیا تو مجھے پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں کہاں پہ صحیح ہوا. ٹھیک ہے, میں تو سیدھا جنت ہی ہو گیا نا, میں تو بولوں گا بھاگو سیدھا جنت کے اندر, بھائی وہ ریوارڈ جو جس کا مجھ سے وعدہ تھا جنت کا وہ دے دو. اب جن کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ کیا کر رہے ہوں گے, ان کے اوپر اتنا تکلیف دہ کیوں ہوگا. یہ جواب ہے کہ آپ جو, یہ میں ابھی ملٹی ورس کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر میں اس کو گالی نہیں دیتا, اگر میں اس کو چماٹ نہیں مارتا, اگر میں وہ قتل نہیں کرتا, تو میرا ایک برائیوں کا جو فیگر ہے نا, وہ بار جو ہے, وہ جو جب ہم ڈیٹا سائنس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا جس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, بار اوپر جا رہے ہوتے ہیں, نیچے جا رہے ہوتے ہیں, جو انٹیگریشن ابھی ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا ہے انٹیگریشن کا کیلکولس کے اندر, کہ امبار لگنا, وہ دیکھے گا کہ اگر میں یہ ایک غلط کام نہ کرتا تو میرا امبار نہ لگتا. اس کو اسنو بال افیکٹ یا بٹر فلائی افیکٹ بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر سین کیا ہے کہ ایک میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. سورہ طلاق کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور ان کی مثل زمین ہے, 7 زمین ہے. اس پہ نا ایک بڑا وہ ابن عباس ہیں, ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. ان کے پاس ایک بندہ آیا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر جو ہے یہ جو سورہ طلاق کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, اس کی تفسیر بتا دیں. ابن عباس نے بولا اگر میں نے تمہیں یہ تفسیر بتا دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ صحیح حدیث ہے, لیکن یہ ایک ہی حدیث ہے, اس کو بہت سارے ایکسپلین کرنے سے نا ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کتراتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی ہے. اور ابن عباس نے بھی جو جواب دیا نا, اس جواب سے اس چیز کی انٹینسٹی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی عقل کتنی سی ہے. اتنے کانسیپٹ ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے,
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں گا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم دین سے پھر جاؤ گے. اس نے وعدہ کیا کہ میں نہیں ہوں گا، آپ مجھے خالی بتا دیں، میرے اندر ایک یہ بڑی کوشچن ہے، یہ کوشچن کا جواب دے دیں اور میں گمراہ نہیں ہوں گا. تو ابن عباس نے جو تفسیر کی وہ بتایا کہ جس طرح 7 آسمان ہے اس طرح 7 زمین ہے، ہر زمین پر ایک آدم، ہر زمین پر ایک نوح، ایک موسیٰ، اور بعض کچھ جو حدیث کے جو مختلف جگہوں پہ جو پرنٹ ہے اس میں ایک جو لفظ آتا ہے جس کی وجہ سے سب کے پڑھ جاتے ہیں، وہ یہ کہ ہر زمین پر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یہ ختم الانبیاء کا ختم نبوت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اس پہ نہیں کرتے. لیکن اگر اس چیز کو ہم دوسرے پیرائے میں دیکھیں، اور میں نے بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں نا وہ پھر چھوڑ دینی پڑتی ہیں، اس کو پھر ہم نے چھوڑ دیا. لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک یہ اور ایک قرآن کے اندر دلیل ہے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر. وہ دلیل کیا ہے کہ حضرت خضر، اگر اس بات کو غور سے سمجھنا، ابھی جو میں نے پروگرامنگ والی بات کی نا کہ ہم لکھتے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا ایک یہ دروازہ بند کر دو. ایک یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب ملتے ہیں تو وہ جاتے ہیں پہلے ایک کشتی کے اندر، اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، صحیح. پھر ایک بچہ ملتا ہے، اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں. پھر ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے اس گاؤں کے اندر جہاں پہ کوئی مہمان نوازی نہیں کر رہا ہوتا، اس دیوار کو بھی بنا دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تینوں چیزوں پہ صبر نہیں ہوتا. وہ پوچھ لیتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام ایٹ دا اینڈ جب وہ سفر اختتام ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تینوں کی وجوہات سنو. وہ کشتی جس میں ہم سوار ہوتے وہ جس طرف جا رہی تھی، وہ کنارے پہ وہاں پر ایک غاصب حکمران تھا جو کوئی بھی نقص اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو وہ غصب کر لیتا تھا، اس پہ وہ قبضہ کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس میں نقص ہو جائے تاکہ وہ یہ میاں بیوی جو تھے جن کی کشتی تھی ان کی واحد روزی تھی تو وہ بچ جائے. وہ جو بچہ تھا وہ نیک ماں باپ کی اولاد تھا، اور اس کے بارے میں خدشہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایسے شر میں پڑے گا کہ اپنے ماں باپ کو شر میں مبتلا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ اولاد لے کر اس کی جگہ نیک اور صالح اولاد دی جائے تاکہ ان نیک وکار اور پرہیزگار کی جو آخرت ہے اور جو بڑھاپا ہے وہ خراب نہ ہو. اور پھر جو گاؤں میں گئے، جو دیوار گر رہی تھی جس گاؤں میں کسی نے مہمان نوازی نہیں کی، اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ موجود تھا. اور وہ دیوار اس لیے بنائی کہ وہ یہ قرآن کے اندر سورہ کہف کے الفاظ ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا 1400 سال پہلے جو قرآن اترا ہے اس کے الفاظ ہیں. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ تو میری اپنی ہے اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو پاسبلٹیز، دو چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہونا ہوتا کشتی میں سوراخ نہ ہوتا اور وہ قبضے میں جاتی تو وہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے، اور کشتی میں سوراخ ہوا وہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں نا. قرآن کے اوپر تو ہمارا مطلب ایسا بھروسہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے زیادہ بھروسہ ہے. تو یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہی ہیں، تو یہ دونوں پاسبلٹیز سیم ٹائم میں ایگزسٹ کرتی تھی. سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی قرآن کے اندر ہے نا کہ یہ ہو جاتا تو وہ ہو جانا بھی تو لکھا ہوا ہے نا، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، تو وہ لوہے محفوظ کے اندر بھی تو لکھا ہوا ہوگا نا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں فری ول کی کہ جو تم چوز کرتے ہو. اس طرح جو میں نے پروگرام کی مثال دی، اب سمجھ آ رہا ہے؟ ایف دین ایلس آپ کو قرآن میں نظر آ گیا کہ قرآن کے اندر ایف دین ایلس ہے. ایف سوراخ نہ ہوتا، دین قبضہ ہو جاتا، ایلف کشتی بچ گئی. ایف بچہ نہ مرتا، دین شر میں مبتلا کرتا، ایلف کیا ہوا؟ نیک اولاد آ گئی. ایف دیوار نہ گرتی، قرآن کے اندر ہے 1400 سال پہلے. آپ جو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، آپ کچھ بھی نیا نہیں سوچ سکتے، آپ ساری چیزیں یہیں سے سوچ رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوا اس میں، اس سے کیا سمجھ آیا کہ پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، لکھی ہوئی بھی ہیں. جب قرآن میں لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے تو لکھا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو وہ لکھا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کی بھی ساری پاسبلٹیز لکھی ہوئی ہیں، چاہے آپ اچھا کام کرو، لیکن ایک لمیٹیشن کے اندر، ایک لمیٹیشن کے اندر. اس لمٹ کو آپ کراس نہیں کرتے. اس میں سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ جب چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جنوں انس مل کے اگر تم چاہو تو تم اس کائنات سے، دنیا سے، زمین سے نکل کے دکھا دو. اگر تمہارے پاس سلطان نہ ہو. اس کا مفہوم یہ کہ سلطان ایک لفظ ہے، سلطان کو لوگ بہت ڈیفائن کرتے ہیں. اگر یہ فری ول اور یہ اچھا ایک تو یہ ہو گئی، اب کائنات پوری ڈیٹرمائنڈ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کاز اور افیکٹ کی تھیوری پوری ڈیٹرمائنڈ، جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا چاہے کچھ بھی ہو. لیکن اس کے اوپر آپ کے ایکشن جو ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں اس وجہ. فری ول ہے آپ کے پاس اگر، لیکن ایک لمیٹیشن کے اندر. یہ لمیٹیشن ہٹا دے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس تو روحانیت کی تو ہے نا، تو آپ خدا بننے کی کوشش ویسے بھی کر رہے ہو، اس لمیٹیشن کے اندر کر رہے ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی کے اندر غرق ہو جاتے ہو. فرعون نمرود کو ایک مچھر مار دیتا ہے، لاشوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں. ایسے آپ نیست و نابود ہو جاتے ہو جب آپ ادھر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو.
ظاہری بات ہے کہ لمٹ ہے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ابھی جیسے وقار جو ہے وہ بھی پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لمٹ ہے, وہ لمٹ تو انسان کراس کر رہے ہیں, لیکن وہ کراس کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں آپ اتنے باؤنڈ ہیں ان چیزوں کے اندر کہ آپ نہیں کر سکتے. ایج ریورس کا کہہ رہا تھا, ایج ریورس ہوگی کتنا جی لو گے آپ. پھر سائیکولوجیکلی ایک تمہارا فیکٹر اٹھاتے ہیں کہ بھائی میں ساری زندگی جینے کے لیے تیار ہو گیا, میں نے کوئی ایسی دوائی کھا لی, میں نے کوئی ایسا پروسیجر کرا لیا کہ اب میں مروں گا نہیں, میرے اندر کے آرگنز جو ہیں وہ جوان ہوتے جا رہے ہیں, میری جو ایج ہے وہ ڈھلنا بند ہو گئی, ہو گیا. لیکن سائیکولوجیکلی طور پہ تو کیا ہوگا, کتنا جی لو گے آپ, ختم ہو جاؤ گے, آپ خودکشی کر لو گے, آپ اپنے آپ کو ہی مار لو گے, کتنا جی لو گے. سائیکولوجی فیکٹر وہ لمٹ آ گئی. اگر یہ بایولوجیکل لمٹ پوری کرتے ہو تو سائیکولوجیکل لمٹ آ گئی. کانشیسنیس کو تبدیل کرنے والا اگر آپ نے کر لیا تو بایولوجیکلی لمٹ آ گئی. تو لمیٹیشن تو موجود ہیں آپ کے پاس, اس لمیٹیشن سے آپ نکل نہیں سکتے. جب اٹھاؤ کانسیپٹ پڑھو, امورٹلٹی کا کانسیپٹ پڑھو, تو امورٹل بھی ہو جائے گا, تو وہ امورٹل بھی ایک لمٹ تک رہے گا, وہ بولے گا بس اب زندگی ختم. آئی سمجھ. تو جو آپ کرو گے آپ کے ایکشن ڈیفائن کریں گے آپ کی زندگی کو, لیکن وہ سارے ایکشن آپ کے اللہ کو پتہ ہے, اس سے باہر نہیں نکل سکتے. پروگرامر کے پروگرام سے باہر نہیں نکل سکتے. جس نے سیمولیشن بنائی ہے یہ, اس کی سیمولیشن سے آپ کوئی کچھ عجیب سا نہیں کر سکتے. ایک لمٹ ہے. اس پہ ایک اسرائیلی روایت ہے جو ابھی میرے خیال سے یوسف نے کہی تھی یا اس نے احمد نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹانے کا حکم دیا, تو جبریل علیہ السلام نے, اسرائیلی روایت ہے, جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اتنے زبردست علم کے اندر آ گئے, آپ ان کو الٹانے کا وہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم معلوم کرو. جبریل علیہ السلام گئے, وہاں پہ ایک بچہ تھا 4 سال کا یا 5 سال کا بچہ, جو اسرائیلی روایت کے اندر آتا ہے. جبریل علیہ السلام نے اس سے جا کے سوال کیا کہ جبریل کا ہے, تو اس نے حساب کتاب کیا. کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد بولا نہ آسمان میں نہ زمین میں, نہ مشرق میں نہ مغرب میں, یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں. اس کی بستی الٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی لمیٹیشنز کی ایجز پہ پہنچ چکے تھے. اس لمیٹیشن سے آگے آپ کو کوئی بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے اندر اتنی لمیٹیشن پہ پہنچنے میں تو ٹائم ہی لگ جاتا ہے نا. اس کے اندر جو تم کرو گے, جو تم اچھا کرو گے, تم برا کرو گے, وہ تمہارے اختیار. یہ ہے فری ول. اور سوالات؟ چلو پھر اینڈ کرتے ہیں. ہاں ایسا سوال پوچھو نا. ہاں بھائی, ٹائم ٹریول کا اور فری ول کا ریلیشن بتا. فری ول کا اور ٹائم ٹریول کا کوئی ریلیشن جو بنتا ہے, بس وہ جو میں نے ابھی ڈائمینشنل جو تھیوری بتائی اس کے حساب سے کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی ریلیشن ٹائم ٹریول پاسبل ہے. ٹائم ٹریول پاسبل ہے. قرآن کے اندر 2 جگہوں پہ ہمیں ٹائم ٹریول کا بتایا. ایک سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے, پورا کا پورا زمانہ بدل گیا. اسی طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, پورا زمانہ بدل گیا. تو ٹائم ٹریول پاسبل ہے. اور لیکن ابھی تم نے جو بولا تھا کہ یہ تو معجزے ہیں, صحیح ہے معجزات ہیں, لیکن سائنس ابھی اتنی ترقی کر چکا ہے. اگر ہم اس کو بھی کریں, تم یہاں سے اسپیس میں نکلو, اسپیس میں نکلو, میں 2-4 چیزیں بتاتا ہوں. تم واپس ابھی بلکہ یہ ہوا ہے, 2 ٹوین برادر تھے, ایک اسپیس میں گیا اور ایک زمین پہ رہا. جو اسپیس سے ہو کر واپس آیا وہ تھوڑا سا بایولوجیکلی طور پر اپنے جڑوا بھائی سے جوان تھا. تو یہ اسپیس ٹائم کنٹینیوم ہوتا ہے. اگر تم جتنا گریوٹی سے دور جاؤ گے نا, تم پر ٹائم اتنا کم گزرنا شروع ہو جائے گا. تم جتنا گریوٹی کے قریب جاؤ گے, ٹائم اتنا زیادہ گزرنا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو فزکس کے لا کے حساب سے ابھی بڑے موچی کاکو نام ہے نا, وہ سائنسدان ہے جو جیپنیز, ان کا وہ ہے کہ ہم نے تھیوریٹیکلی طور پر ٹائم ٹریول کی جو ہے وہ تھیوری سالو کر لی. مطلب ہمارے پاس سولوشن موجود ہے, لیکن انجینئرنگ کے اندر لیگ کر رہے ہیں. مطلب انجینئرنگ کے اندر کیا کہ ابھی کوئی مشین بنانے کے قابل نہیں ہو رہا. اور فزکس کے طور پر آپ دنیا میں آگے ٹائم ٹریول کر سکتے ہو, اور وہ ہم اکثر کر بھی رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس کے اندر ایک ہے اپنے پورے جسم کو سسپینڈ موشن کہا جاتا ہے. جسم کو اتنا سسپینڈ کر دیا جائے کہ آپ کا ایجنگ پروسیس اتنا سلو ہو جائے کہ آپ ایک نیند کے اندر ہوں, اور جب آپ اٹھیں, جو سورہ کہف کے اندر جس طرح تھا یا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا, تو وہ پاسبل ہے کہ آپ اٹھیں تو زمانہ چینج ہو جائے. لیکن فیوچر کے اندر, پاس کے اندر ابھی تک کوئی ٹائم ٹریول کا کوئی بھی شواہد نہیں ملے. فزکس کے طور پر بھی وہ پاسبل نہیں ہے پاس کے اندر جانا. پاس کے اندر دیکھنا ایک الگ کہانی ہے, اس کے اندر بھی دیکھنا, ٹریول کرنا نہیں, دیکھنا. ایک جیمس ویب ٹیلیسکوپ سے جو آپ لے رہے ہو وہ پاس کی امیجز لے رہے ہو. مطلب جیمس ویب ٹیلیسکوپ جہاں پر اس کی تحد نگاہ, اگر وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے دنیا کو دیکھ سکو اگر,
تو وہ آپ کو ڈائناسور نظر آئیں گے اس دنیا میں اس وقت. ایک بڑا کانسیپٹ ہے کیونکہ ریئلٹی کا تعلق آپ کی آنکھوں سے. آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ جو روشنی دکھاتی ہے. اب روشنی کا کانسیپٹ سمجھ لو کہ سورج سے زمین پہ جب روشنی پڑتی ہے 8 منٹ ہوتی ہے, تو آپ جب سورج کی طرف دیکھتے ہو نا وہ 8 منٹ پرانی روشنی ہوتی ہے. آپ 8 منٹ پرانا سورج دیکھ رہے ہو تو ہمیشہ. بڑے کانسیپٹ ہے, اس پہ کریں گے ڈیٹیل میں بات کریں گے, ابھی ہم فری ول پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے کہا ریکارڈ کر لوں, چینل پہ ایک اور ویڈیو آ جائے گی. بھائی یہ جو نیا چینل بنایا میں نے پچھلے چینل پہ کبھی بھی نہیں کہا, لیکن اس پہ تھوڑا سا جو آپ کی مرضی وہ کریں. بہت شکریہ.